پھر محمد بن غوری کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے محمد بن غوری نے اپنے غلاموں کو جو ہے گورنر بنا کر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. فتح حاصل کرنے کے بعد میرے دوستو 1192 میں جب فتح حاصل کیا نا، اس کی بعد اب دیکھا مختصر حکومت تھی ان کی بہت ہی تھوڑی عرصے کے لیے ان کی حکومت. پھر محمد بن غوری کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے محمد بن غوری نے اپنے غلاموں کو جو ہے گورنر بنا کر حکومت کی آغاز شروع کی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں خاندان غلامان. تو اس میں سے کون تھے؟ قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش. قطب الدین ایبک لاہور کا گورنر تھے، یعنی بادشاہ تھا، اور پھر شمس الدین التمش یہ جو ہے دہلی کا گورنر بادشاہ تھا. پھر نصیر الدین قباچہ یہ جو ہے ملتان کا گورنر تھا. اب قطب الدین ایبک کی 2 بیٹی تھی، ایک کو شمس الدین التمش سے شادی کیا، دوسرا نصیر الدین قباچہ سے شادی کی. اور ناصر الدین قباچہ اور شمس الدین التمش دونوں کے درمیان کچھ باتیں الجھ گئے تھے، کچھ آپس میں تکرار ہو گئی، جس کی وجہ سے ناصر الدین قباچہ نے اپنے حکومت کو چھوڑ کر بھاگ گیا، کہیں غائب ہو گئے. پھر شمس الدین التمش نے ملتان، دہلی اور ملتان دونوں کو اپنے گورنر، اپنے بادشاہت میں لے لی، اپنے متاحت میں لے کر اسی میں حکمرانی کرتے رہے. ایک دن اتفاق سے یہ بھی غلام تھے، محمد بن غوری کے غلام، اور جب شمس الدین التمش اب جب وہاں کی گورنر بن گئے، دہلی سے لے کے ملتان تک کے درمیان، ملتان کا بھی گورنر تھے، اس وقت میں ان کے پاس 20 غلاموں کو پیش کیا. اتفاق سے ان لوگوں نے 19 کو خرید لیا شمس الدین التمش نے. شمس الدین التمش ایک صاحب فراست والے تھے، ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اور بہت بڑے اللہ کا ولی بھی تھے. حضرت قاضی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے لیے جو شرط دیا گیا تھا، ان سارے شرائط وہ شمس الدین التمش کے پاس پورے کے پورے تھے، کہ کبھی عصر کی نماز قضا نہیں کی،